شاہویر جو کہ باپ سے ملنے والے اپنے حصے کے آدھے پیسے تو ماہنور پہ لٹا ہی چکا ہے اور باقی بھی اسی کے ہاتھوں ضائع کروائے گا، اور اس کے چکر میں اپنی بیوی ایمان کو بھی دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایمان جس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب تمہارے پاس صرف 2 ہی دن ہیں، یا تو مجھے پوری طرح اپنا لو اور اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ کے واپس اپنے گھر آ جاؤ، یا پھر اگر تمہیں وہ اتنی ضروری ہے زندگی میں تو پھر مجھے ہی چھوڑ دو اور اس رشتے سے بھی آزاد کر دو۔ شاہویر جس کی سوچ شاید یہ بن چکی ہے کہ ایمان کو اپنی بیوی بنا کے گھر میں رکھے اپنے کام کاج کے لیے، وہ اس کے بچے پالے، اس کے گھر کے کام کرے، اس کے پیرنٹس کا خیال رکھے، لیکن عیاشی کے لیے وہ ماہنور کا ساتھ چاہتا ہے جس کے ساتھ وہ ٹینشن فری زندگی گزار سکے اور اس کے اوپر ہی پیسوں کی بارشیں کر سکے۔ حالانکہ جیسی زندگی وہ ماہنور کو دے رہا ہے اس سے آدھی بھی اگر وہ ایمان کو دے دیتا تو شاید اس کی یہی زندگی جنت سے زیادہ حسین ہو جاتی۔ ایمان تو ویسے بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن شاہویر کے سر پہ جو ماہنور کا بھوت سوار ہے وہ اس کو لے کے ہی ڈوبے گا۔ اب جس طرح دھکے مار کے شاہویر ایمان کو گھر سے نکال رہا ہے، ادھر ایمان کی بہن مسکان تو اپنی ماں کا پہلے ہی مائنڈ میک اپ کر چکی ہے کہ جب شاہویر کے ساتھ ایمان خوش نہیں تو آپ کو یہی چاہیے کہ آپ لوگ ایمان کو یہاں لے آئیں، آپ کا اور ابا کا بھی سارا دن اچھا گزرے گا، آپ ہی کے بچے کو آپ سنبھالیں گے اور میں اور ایمان آپ ہی کوئی اچھی سی جاب کر لیں گے۔ اس طرح ایمان آپی جو شاہویر بھائی کے گھر میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہیں اس سے تو آزادی مل جائے گی انہیں، اور یقیناً ایمان جو بھی جاب کرے گی اسے اس میں کافی ترقی بھی ملے گی، اور عین ممکن ہے کہ ایمان کو جاب میں ہی کوئی بہت اچھا ایسا ساتھی بھی مل جائے جو اس سے محبت کرنے لگے اور پھر محبت کر کے ہی اس سے شادی کرے، نہ کہ اپنے والدین کے کہنے پہ زور زبردستی سے اس سے شادی کرے۔ تب شاہویر اور شاہویر جیسے سارے انسانوں کے لیے بہت ہی اچھا سبق ہوگا اس ڈرامے میں، جو کہ اپنے بیوی بچوں کو تو صحیح زندگی دے نہیں پاتے لیکن باہر کی عورتوں پہ پیسے اڑا کے فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا تھوڑا اچھا ٹائم گزر جائے گا، پر اس تھوڑے اچھے ٹائم کے چکر میں جب انہیں ایک ابدی سزا ملے گی تبھی تو یہ سب کے لیے لیسن ہوگا۔ دوسری طرف آریان جو کہ باہر کے ملک سیٹل ہونا چاہتا ہے مہک کو لے کے، لیکن شاید آصف صاحب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی، اسی لیے وہ بات بات پہ آریان کو بھی اور مہک کو بھی کوئی نہ کوئی طنزیہ باتیں سناتے رہتے ہیں۔ مہک تو آریان سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کے باقی دونوں بھائی بھی تو ہیں، وہ آپ کے پیرنٹس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ باتوں باتوں میں ہمیں یوں طنزیہ باتیں سناتے جائیں اور ہمارے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں۔ آخر کار آپ باہر بھی تو سیٹل اسی لیے ہونا چاہتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھ سکیں اور انہیں اچھا سا خرچہ دے سکیں، جو کہ یہاں رہتے ہوئے ان تھوڑے سے پیسوں سے کوئی کاروبار شروع کر کے ممکن نہیں ہے۔ ادھر المیر کے سسر نے تو بہت ہی اچھی سی آؤٹ لیٹ المیر کو خرید کے دے دی ہے۔ المیر کو جو باپ کی طرف سے حصہ ملا تھا تو اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ آؤٹ لیٹ میرے بجٹ میں نہیں ہوگی، دکان تو بہت اچھی ہے لیکن شاید اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی، پر فبیہہ کے والد جو کہ بہت ہی زیادہ امیر انسان ہیں وہ تو صاف ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم میرے داماد ہو، میں چیزوں کی قیمت دیکھ کے نہیں خریدتا بلکہ جو چیز پسند آ جاتی ہے اس کے بعد خریدنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اب فبیہہ بھی المیر سے کہہ دے گی کہ تمہارا جس طرح کا حلیہ ہے یہ اس آؤٹ لیٹ کے ساتھ بالکل میچ نہیں ہوتا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارا حلیہ بھی تبدیل کر کے رکھ دوں، ویسے بھی جب ہم اپنا برانڈ لانچ کریں گے تو وہاں پہ میرے ریلیٹیوز اور میری فرینڈز بھی آئیں گی، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو دیکھ کے وہ امپریس ہی ہوں۔ المیر کو تو فبیہہ اور اس کے خاندان والے اپنے کنٹرول میں کرتے جا رہے ہیں اور اس کے خاندان والوں سے بالکل دور کرتے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی فبیہہ اب اپنے گھر ہی رہتی ہے اور المیر کے پیرنٹس کے پاس جا کے بالکل رہنا نہیں چاہتی۔ المیر کے والد گزرتے ہوئے فبیہہ کے گھر جب ملنے بھی آتے ہیں تاکہ اسے بچے کے لیے مبارکباد دے سکیں تو فبیہہ بھی اور اس کے والدین بھی آصف صاحب کو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ دوبارہ اگر وہ تھوڑے سے بھی عزت والے ہوئے تو اس گھر میں آنے کی سوچیں گے بھی نہیں۔ پہلے تو فبیہہ کی والدہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیے، لیکن جب آصف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہو کے گھر میں کچھ نہیں کھاتے
تو وہ صاف ہی کہہ دیتی ہیں کہ بھئی آپ کا بیٹا بھی تو یہیں آ کے رہ رہا ہے اور یہیں کھاتا پیتا ہے، تو آپ نے یہ پرانے خیالات کیوں اپنا رکھے ہیں؟ پر آصف صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال وہ کیا کہہ سکتے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا خود ہی اپنے سسرال میں ہی رہنا آسانی سمجھتا ہے۔ اب آصف صاحب یہاں سے جانے کی کرتے ہیں تو فبیہہ کے والد کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ چائے تو پی کے جائیں، پر فبیہہ سنا دیتی ہے کہ انکل کے پاس تو ہماری طرح گاڑی بھی نہیں، انہیں رکشے میں ہی جانا ہوگا تو کہیں وہ لیٹ نہ ہو جائیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں جانے دیجیے۔ آصف صاحب کو یہ ساری باتیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں اور یقیناً ان باتوں کی وجہ سے وہ المیر سے بھی بالکل قطع تعلقی کر لیں گے اور المیر صرف اور صرف اپنے سسرال والوں کا ہی ہو کے رہ جائے گا۔ دوسری طرف ایمان کی بہن مسکان، جسے اب راحم واقعی اچھا لگنے لگا ہے، جب سے اس نے راحم کو کلوزلی دیکھا ہے اور اس سے بات کی ہے، تب سے وہ بھی راحم کے عشق میں گرفتار ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جو اس نے ایمان آپی کو راحم کے بارے میں شکایت لگائی تھی اور ایمان نے بھی مہک کو بہت کچھ سنا دیا تھا، اس کی وجہ سے اب ان کا رشتہ ہونا تو مشکل ہی نظر آ رہا ہے۔ راحم تو اپنی والدہ سے کہہ دیتا ہے کہ میری شادی جلد ہی ہو جائے گی، لیکن والدہ اسے صاف کہتی ہیں کہ اگر تم ایمان کی بہن کی بات کر رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ مہک اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی ہوگی۔ بہرحال راحم کو اپنی محبت پہ پورا اعتبار ہے کہ میری محبت کی شدت جب آپی کو پتہ چلے گی تو وہ اس رشتے میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گی۔ مہک تو شاید اس رشتے میں رکاوٹ پیدا کرے بھی نہ، لیکن جب ایمان کا اس گھر سے تعلق ختم ہو جائے گا تو وہ مہک کے بھائی کے لیے اپنی بہن کا رشتہ پسند کرے گی یا نہیں، یہ نہیں جانتے۔ آصف صاحب تینوں بیٹوں کو بار بار احساس دلاتے ہیں کہ یہ گھر اب تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہاں کے بجلی کے بل اور سودے صرف سب تمہارے ذمے ہیں، اس لیے اچھا ہوگا کہ جس طرح اتنے سالوں تک میں نے اس گھر کے سودے صرف کا خیال رکھا اور وقت پہ بلز بھرتا رہا، ویسے ہی تم لوگ بھی یہ نوبت دوبارہ نہ آنے دو کہ بجلی ہی قطع ہو جائے۔ پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آصف صاحب تو خود بھی اس وقت اتنی اچھی کنڈیشن میں ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کاروبار دوبارہ کر سکتے ہیں، چاہے تھوڑے پیسے ہی اپنے پاس رکھتے، پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تو کرتے۔ ابھی وہ اتنے بزرگ تو نہیں ہو گئے کہ بالکل گھر کے ہی ہو کے رہ جائیں۔ ویسے بھی اس عمر کے آدمیوں کو گھر سے باہر جانے کی، دوستوں میں بیٹھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے آصف صاحب بھی تھوڑے تھوڑے اپنی بہوؤں کے لیے ساس ہی بن چکے ہیں، جس طرح وہ ان کی ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر چیز میں بیٹوں کو بھی اور بہوؤں کو بھی روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے بہویں تو کیا اپنے بیٹے بھی آخر دور ہی چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی ماں باپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کے بیٹے یا ان کی بہویں ان کے ساتھ رہیں تو انہیں یہی چاہیے کہ جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہو تب وہ بہوؤں کی زندگی اتنی مشکل نہ کر دیں کہ وہ وقت ملتے ہی ان سے جان چھڑوا کے بھاگنا چاہیں۔ اگر انہی بہوؤں کو اس گھر میں اچھی زندگی مل رہی ہوتی تو وہ آخر یہاں سے کیوں جانا چاہتی؟ پر آصف صاحب اور عنبر بیگم نے تانے دے دے کے ان کی زندگی اتنی اجیرن کر دی تھی اور پھر سارے گھر کا کام بھی ان کے اوپر لاد دیا تھا، ان لوگوں نے تو گھر سے بھاگنا ہی تھا۔ بہرحال کیا سارے معاملات کبھی درست ہو پائیں گے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔